ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں اور ریلیشن شپس ہیں وہ ہماری زندگی میں اور ہماری ورکنگ میں اور ہمیں ہمارے گولز کے اچیو کرنے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہم ہر وقت کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. یا ہمارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جب کوئی بھی نہ ہو، یا پھر اگر ہم انسانوں کے بیچ میں ہیں تو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے بڑے کے ساتھ، کبھی اپنے سے چھوٹے کے ساتھ، اور کبھی اپنے برابر والے کے ساتھ. یعنی تنہا ہو کر بھی ہم کسی وقت تنہا نہیں ہوتے، ہم اکیلے نہیں ہوتے، ہو سکتے بھی نہیں. اور اگر ہمارا معاملہ سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ صحیح ہے اور ہم اپنی تنہائیوں کو انجوائے کرتے ہیں اور اس وقت ہم اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس کے شکر گزار ہوتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا ذکر اس کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس سے ایک زبردست قسم کی آپ کو ایمانی قوت نصیب ہوتی. کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے 4 بنیادی صفات کا قرآن نے خود ذکر کر دیا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو میں جب ان 4 چیزوں کو دیکھتی ہوں تو ان کو بالکل سمپل، پرسنل اور بہت ہی نارمل قسم کے آرڈنری لیول پہ لا کے سوچتی ہوں. بڑی بڑی باتیں تو بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس پر میں کیسے عمل کروں، مجھے کیا کرنا ہے. جب پہلی بات کی جاتی ہے آمنو کی تو عموماً ایمان کی ڈیفینیشنز بتانے لگ جاتے ہیں لوگ، یا پھر یہ ہے کہ ایمان کی تفصیلات بتانے لگتے ہیں کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر، فرشتوں پر، اس پر اس پر. ٹھیک ہے، وہ تو ہم بچپن سے سنتے ہی آ رہے ہیں، پڑھاتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میرے اپنے ایمان کا حال کیا ہے، میں ایمان کے کس درجے پر ہوں، اور اس کا جائزہ میں کہاں سے لوں گی. کیسے پتا چلے گا کہ میرا ایمان جو ہے وہ درست ہے. ایمان کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے، ہم اس کو خود اپنی ذات کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان سے بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے. اپنی ذات کے اندر کیسے دیکھیں؟ اس وقت نہیں دیکھیں گے جب ہم لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. ہم اپنے ایمان کا جائزہ اپنی تنہائی کے اوقات میں لیں کہ تنہائیوں میں ہمارا اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہوتا ہے، اس کی محبت اور اس کے شوق میں ہمارا دل کتنا تڑپتا ہے، اس کی ملاقات کا شوق کتنا ہے، اس کے ساتھ میں اپنا کیا کچھ شیئر کرتی ہوں، میرا اور میرے رب کے بیچ میں کیسا تعلق ہے، وہ کتنا پرسنل تعلق ہے. اس میں اگر آپ روزانہ تھوڑا سا بھی ٹائم نکال لیں اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، مثلا آپ بچوں میں کام کر رہے ہیں، آپ بڑوں میں کام کر رہے ہیں، کسی سے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہر شخص کی زندگی کا ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے جو اس کا گول ہوتا ہے یا مقصد ہوتا ہے زندگی کا. اگر آپ کی پرائمری ڈیوٹیز میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ بچوں میں کام ہے، تو پھر آپ اس کام کے حوالے سے اپنے رب کے ساتھ باتیں کریں. اس میں دعائیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں مشکلات کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ سے جو کوئی غلطی یا کمی یا کوتاہی یا خیانت یا کسی بھی اعتبار سے کچھ ہوا، اس کا آپ اس پہ توبہ استغفار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اٹ شوڈ بی ان اے ویری سمپل اور پرسنل لیول پہ. دوسرا ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ. لوگوں کے ساتھ معاملے میں ہمارا ایمان پتہ چلتا ہے کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کرائیٹیریا دے دیا ہے، اور وہ کرائیٹیریا آپ سب کے سامنے، آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ
خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، یعنی صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. یہ ایک اتنا زبردست معیار ہے کہ اس کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ بھی معاملہ کریں گے، چاہے اپنے کے ساتھ، چاہے غیر کے ساتھ، چاہے دوست کے ساتھ، چاہے دشمن کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کریں گے تو وہ معاملہ انشاءاللہ ایمان پر مبنی ہوگا. تو نقصان سے بچنے کے لیے جو پہلا کرائیٹیریا ہے ایمان لانا، تو اس میں آپ اپنے آپ سے اپنی تنہائی کے اوقات میں کہ جائزہ لیں اور اپنی تنہائی کے اوقات میں سے ایک وقت مقرر کریں. نمبر 2، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت میں اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا واقعی آپ اپنے لیے یہی چاہتے ہیں. جب بھی کسی سے کوئی بات ہو رہی ہو، کسی پہ غصہ آ رہا ہو، کسی کے ساتھ کوئی خفگی ہو رہی ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، تو فوراً یہ سوچیں کہ اگر اس کی جگہ میں ہوں تو میں اپنے لیے کیا چاہوں گی، میرا کیا عذر ہوگا، میں کہاں کھڑی ہوں گی، میں کیا چاہوں گی کہ دوسرا میرے ساتھ کیا کرے. یہ اتنی زبردست کی ہے کہ جہاں جس دروازے کو لگائیں گے کھل جائے گا. جب آپ اپنے دل کی سچائی کے ساتھ کسی سے بھی معاملہ کرتے وقت آپ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کچھ بھی کریں لیکن سب سے زیادہ ہمیں پیار اپنے آپ سے ہی ہے. سب سے زیادہ ہم اپنے لیے کیئرنگ ہیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ ہی کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ ہی کے گن گاتے رہتے ہیں. یہ کم و بیش ہر ایک کے اندر یہی مشکل ہے، اس سے کوئی بھی خالی نہیں ہے. اسی لیے ہمیں یہی معیار دیا گیا کہ جب آپ دوسروں سے معاملہ کریں تو وہاں بھی پھر اپنے آپ کو رکھیں. اگر میں اپنا مقصد، اپنا گول اچیو کرنا چاہتی ہوں، اپنے کام میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں، تو سب سے پہلے ایمان درست کرنا ہوگا. اور ایمان اللہ اور بندوں کے ساتھ معاملے کے وقت پتہ چلے گا کہ کس درجے کا ہے. دوسری چیز وعامل الصالحات کی شکل میں ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر دم نیکیوں کی تلاش میں رہیں، اچھے کاموں کے بارے میں منصوبے بناتے رہیں، نیت کرتے رہیں، ارادے کرتے رہیں، پلان بناتے رہیں، اچھی باتیں دوسروں سے شیئر کرتے رہیں. اب نیکی کیا ہے، عمل صالح کیا ہے؟ صالح ضد ہے فاسد کی، صلاح اپوزٹ فساد. ہر اس چیز سے بچنا جس سے فساد ہو، بگاڑ ہو، کام خراب ہو، معاملے خراب ہوں. نمبر 1 یہ لازم ہے. اور نمبر 2 صرف اتنا ہی کافی نہیں بلکہ وہ کرنا ضروری ہے. عملو کا لفظ ہے نا، فعل ہے، ایکشن ہے. وہ کرنا ضروری ہے کہ جس سے اپنی اور دوسروں کی بھلائی ہو، اصلاح ہو، بہتری ہو، جس سے خیر نکلے. وہی حدیث ہے نا کہ کچھ لوگ خیر کی کنجی ہوتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں خیر لے کے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ شر کی کنجی ہوتے ہیں، چابی. وہ جہاں جاتے ہیں شر ہی پھیلاتے ہیں، ان سے شر ہی پھوٹتا ہے. خرابی اندر ہے نا، تو جیسے جو کچھ ہم کیری کر کے لے جا رہے ہیں اسی کی خوشبو آئے گی. تو اس لیے عمل الصالحات عمل سے تعلق رکھتا ہے. تو ہر لمحہ اپنے آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت بھی کوئی نہ کوئی عمل کر رہے ہیں. مثلا میرا یہاں بیٹھنا بھی ایک عمل ہے، اور آپ کو یہاں سننا بھی ایک عمل ہے. یہاں آنا بھی ایک عمل ہے، اور یہاں سے جانا بھی ایک عمل ہے. کچن میں کھڑے ہونا بھی ایک عمل ہے، مصلی پہ کھڑے ہونا بھی ایک عمل ہے. یعنی ہم کسی وقت جیسے نمبر 1 معاملے سے خالی نہیں، اسی طرح نمبر 2 عمل سے خالی نہیں. اور ہم 2 میں سے 1 میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا تو ہم فساد کر رہے ہوتے ہیں یا ہم پھر اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ڈائریکٹلی اصلاح فساد ہوتی ہیں، کچھ انڈائریکٹلی ہوتی ہیں. تو اس لیے مزید گہری نظر کی ضرورت ہے. تو دوسری چیز ہمیں ایکٹیو رکھتی ہے عمل الصالحات، کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اس میں سستی اور لیزینس اور صرف باتیں کرتے رہنا اور کچھ کر کے نہ دکھانا، یہ سب چیزیں ہماری جائزہ لینے کی.
تو یہاں سمپل لیول پر ہر کام کرتے وقت، اور اگر ہر ایک نہیں تو کام کرتے کرتے، مثلا آپ کمپیوٹر بیٹھے ہیں، آپ کچھ لکھ رہے ہیں، آپ کچھ بنا رہے ہیں، کسی کو فون کرنے جا رہے ہیں، کسی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، رک کے ایک سیکنڈ پوچھیں کیوں کر رہے ہیں؟ ٹائپنگ کرتے کرتے چھوڑ دیں اور پوچھیں اپنے آپ سے کیوں کر رہی ہیں، کس کے لیے کر رہی ہیں، وائی؟ اپنے آپ سے پوچھیں، کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا، خود اپنے آپ سے پوچھیں۔ اگر تو وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے کام اور نظر اس پہ لگی ہوئی کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے، تو خود بخود عمل صالح ہو جائے گا، چاہے طریقے یا ترتیب میں کچھ فرق بھی ہو جائے۔ لیکن اگر اس کے لیے نہیں اور کوئی شہرت کی طلب ہے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احسن عمل جو ہے اس میں ایک تو ہم عام طور پہ ڈیفینیشن اس کی بتا دیتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہو، لیکن خود سنت کو خود بھی نہیں بعض اوقات پتا ہوتا کہ کیا اور کیا نہیں۔ اس میں دوسری چیز جو آتی ہے سنت کے علاوہ وہ ہے کہ بہترین طریقے سے کام کرنا، کام چل چلاؤ والا نہیں اور لاسٹ مومنٹ پہ اٹھ کے بس ادھر ادھر چیز کو بس خانہ پوری والی بات نہ ہو۔ کچھ بھی آپ کر رہے ہیں کبھی نیور بی سیٹسفائیڈ کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا اب تو میں بہت اچھا کرنے لگی۔ بس اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور آپ کے میرے سے اچھا تو کوئی ٹیچر ہے ہی نہیں، اور میں تو جو کر رہا ہوں میرا آئیڈیا سب سے زبردست تھا، اور میرا لیسن پلاننگ بہت اچھی تھی، اور میرا نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب سے اچھے ہوں۔ اور جس دن یہ خیال آ گیا نا ہم سب سے اچھے ہیں تو وہیں سے زوال شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں ہم بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، اور اس کے لیے بھی ہمیں ایک معیار دے دیا گیا حدیث میں، اور وہ کیا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ برباد ہو گیا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے مرتے دم تک ہمیں مسلسل سٹرگل کے لیے کہا گیا کہ ہر روز کل کی نسبت امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور اگر کل سے زیادہ امپروومنٹ نہیں تو گویا کچھ نہیں کیا۔ مومن ایک ٹری کی طرح روز گرو کرتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی ٹری کی گروتھ رک جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سوکھنے لگتا ہے، پھر جلانے کے قابل رہ جاتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اچھی قسم کے ٹریز جو ہوتے ہیں وہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مزید لٹک لٹک کے نئے پودے زمین سے اس کے حصے کے نکلنے لگتے ہیں، اپنے لیے آثار چھوڑتا ہے۔ تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو بھی میں کر رہی ہوں یہ کس میں شامل ہوتا ہے، صالح میں یا فاسد میں، اچھا یا برا ہے، دو میں سے ایک ہے۔ اور بی ایکٹیو، عمل جو ہے ایکشن کا نام ہے، باتوں کا نہیں ہے۔ تیسری چیز جس کو آپ سمپل لیول پر لے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اس کو میں اپنے لیے لیتی ہوں، شیئرنگ دا گڈ، اینی گڈ یو ہیو شیئر ود ادرس۔ حق کیا ہے؟ سچائی، جو چیز حقیقت کے مطابق ہے، ریالٹی بیسڈ ہے، جو فائدہ مند ہے۔ جب آپ کو ایک سچائی کا پتہ چل جاتا ہے، صرف باتوں میں نہیں، نظریے میں نہیں، کوئی بھی اچھی چیز آپ کو پتہ چل گئی ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جس کو نہیں کرنا آ رہا اسے سکھائیں، اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ بہت اچھا کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھیں اور دوسروں کو بتائیں۔ اور اس میں پھر جو پہلی دو چیزیں ہیں وہ بنیاد کا کام کریں گی آپ کے ایمان اور عمل صالح۔ جتنی وہ مضبوط ہوگی، جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور جتنے آپ خود اپنی ذاتی زندگی میں ہر وقت خیر کی تلاش میں اور اچھے اچھے کام کر رہے ہوں گے، یہ آپ کی بنیاد بنے گی تیسرے درجے کے کام کے لیے، اور تیسرے کام کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ دوسروں کی ہیلپ کرنا، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، اچھی چیزیں، اچھے آئیڈیاز، جو بھی ان کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی سوسائٹی کے لیول پہ کام کرنا، صرف اپنی ذات میں نہیں جینا کہ میں اچھا ہو جاؤں بس یہی کافی ہے۔ تو یہ اس وقت پاسبل ہوگا جب آپ پہلے دو کام کر رہے ہوں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا اگر ہم کسی کو بتائیں گے تو ہمیں پکڑے گا۔ ہاں ضرور پکڑے گا، اور یہ اسی لیے تیسری چیز لگائی گئی ہے تاکہ ہمیں کوئی پکڑ سکے، ہمیں کوئی پوچھ سکے۔ یہ ایک سرکل ہے کہ آپ کسی کو بتائیں گے اور کوئی آپ کو بتائے گا، کہ صرف آپ ہی نہیں بتانے کے لیے، دوسرے بھی آپ کو بتانے کے لیے، یعنی دو طرفہ کام ہے، کیونکہ وہ تواصو تفاعل ہے جس میں دو طرفہ ایکشن ہوتا ہے، اور ہر ایک کی ذمہ داری آپ دوسروں سے شیئر کریں، دوسرے آپ سے شیئر کریں۔
آپ دوسروں کو اچھی بات بتائیں، دوسرے آپ کو، کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں. یہ کمپلیمنٹری رول ہوتا ہے جس میں ہر شخص دوسرے کی کمی پوری کر رہا ہوتا ہے. اور ایک مسلسل آپ کا جہاں تھاٹ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر آپ کی ایک ساتھ ساتھ ایک اسکل بلڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طرح آپ نے اچھی بات کو دوسروں کو پریزنٹ کرنا ہے. کیونکہ جب آپ اچھا کرتے ہیں تو بھی آپ کو فیڈ بیک مل جاتی ہے، اور جب آپ بھونڈے طریقے سے کوئی کام کرتے ہیں تب بھی فیڈ بیک مل جاتی ہے. اور جو اس میں آخری، اس میں بہت کچھ مزید آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں فتواصوا بالحق کا کہ آپ ایک لاٹھ اٹھائیں اور راہ چلتے جس کو دیکھیں وہ غلط کر رہا ہے تو اٹھا مارے اس کو، اور ہر ایک کو آپ لائن قطار بتاتے جائیں تم بھی غلط اور تم بھی غلط اور وہ بھی غلط ہے. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ حق، ہاں حق ہے، یہ تو بات تو صحیح ہے، سچ ہے اور میرا رائٹ ہے اور مجھے قرآن نے بھی حکم دیا میں ہر ایک کو جا کے تو نصیحت کروں. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. تواسی کا جو لفظ ہے نا واو صاد یا میں، اس میں خیر خواہی کا مفہوم خود بخود آ جاتا ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند ہوگی. جس انداز میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بتائے اسی انداز، بس اسی معیار کو رکھ لیں، ساری حکمت آ جائے گی. کیونکہ اب اکثر ہم کہتے ہیں نا ذرا کسی سے سیکھ لیں کہ کیسے کسی کو بتائیں تو پھر بہت افیکٹو ہو اور بہت اچھی طرح بتا سکیں. وہاں بھی اپنے آپ کو رکھ لیں، خود ہی اچھائی پتہ چل جائے گی کہ کیسے بتانا چاہیے. کیونکہ ہمارے جو پیمانے دوہرے ہوتے ہیں نا کہ کسی کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں اور اپنے لیے کچھ اور، تو پھر تو مشکل ہوتی ہے. اور پھر آخری چیز جو اس میں چوتھی چیز ہے وتواصوا بالصبر، اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دکھی اور غمزدہ، پریشان حال، ڈیسپریٹ، ڈپریسڈ لوگوں کی مدد کرنا ہے. سارا سوشل ویلفیئر اسی میں آ جاتا ہے. گھر سے شروع ہوتا ہے اور ہر جگہ تک جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں صبر کرو تو یہ اس کا وتواصوا بالصبر کا مطلب ترجمہ یہ کوئی نہیں ہے دوسروں کو صبر کرنے کے لیے کہو، کیونکہ عملی طور پہ ہم یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں صبر کرو، چپ کرو، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جائے گا سب. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. پھر تواسی کا لفظ ہے، یہ نہیں کہا قولوا الحق اور قولوا اصبروا کہ جا کے لوگوں کو کہو صبر کرو. اس میں آپ دیکھیے کہ صبر اصل میں ہے کیا؟ کسی کی نیگیٹیوٹی کو پازیٹو میں بدلنا، منفی کو مثبت کرنا. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں ایک نظام ایسا رکھا ہے کہ ہر وقت ہر چیز منفی کو مثبت کر رہی ہے. کس طرح؟ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی گندگی کا کوئی ڈھیر انسان پھینکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی فورسز رکھی ہیں، ایسے طریقے رکھے ہیں کہ وہ خود بخود اس میں ایسا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ وہ منفی مثبت میں وہ ڈھیر جو ہے وہ دوبارہ ایسی شکل میں آ جاتا ہے کہ وہاں سے خرابی دور ہو جائے. اسی طرح ہر چیز اپنے اعتدال، اللہ نے اعتدال پر چکے پیدا کیا ہے، میزان قائم کیا ہے. انسان فساد کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ رکھا ہے کہ ہر چیز پھر واپس اپنی اصل پہ لوٹ جاتی. تو جب لوگوں وتواصوا بالصبر کیا ہے؟ پھر جب لوگوں کی سوچ منفی ہو، لوگوں کا رویہ منفی ہو، تو اس کو خود پہلے صبر کر کے، کیونکہ ہم خود ہی صبر نہیں کرتے، خود صبر کے ساتھ اس کو پھر صبر میں بدلیں. کیونکہ اگر آپ کے اپنے پاس صبر کوئی نہیں تو آپ کسی کو بھی صبر دے نہیں سکتے. اور پھر یہ بھی دو طرفہ عمل ہے. جب آپ کسی کے لیے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کرتا ہے. اور وہ بڑی زبردست حدیث ہے کہ بہت زبردست حدیث ہے جس میں آتا ہے نا کہ جاہدوا فی سبیل اللہ فإن الجہاد فی سبیل اللہ باب من ابواب الجنہ ینجی اللہ بہ الہم والغم. اللہ کے راستے میں جہاد کرو. جہاد کا مطلب سخت قسم کی ایفرٹ لگاؤ، سخت قسم کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ ہر قسم کے ہم اور غم سے نجات دیتا ہے. ٹھیک ہے، ذکر سے بھی دلوں کا اطمینان ہوتا ہے، عبادت سے بھی اچھا لگتا ہے انسان کو، لیکن دنیا کے غم اور افکار اور پریشانیاں اور بہت سے ڈپریشن صرف دور اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ یہ کام کرتے ہیں. لوگوں کے لیے باہر نکل کر
باہر سے مراد میری کہ اپنے خول سے باہر نکل کر لوگوں کے فائدے اور خدمت کے لیے آپ کمر بستہ ہو جاتے ہیں. سوشل ویلفیئر ہے یہ اسی چیز کا نام. یہ چیزیں ہمیں دوسروں کے اندر انکلکیٹ کرنی ہے. اب یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ جب یہ کام کرنے لگتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا، تو کہتے ہیں کہ کوئی ہماری بات ہی نہیں سنتا اور کوئی ہم کو اہمیت ہی نہیں دیتا اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب آپ کسی سے بات منوانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے کچھ سوال کیا کریں. پہلی بات یہ کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کیا کہنے جا رہا ہوں. دوسری یہ کہ کس سے کر رہا ہوں، اپنے سے بڑے سے کر رہا ہوں، چھوٹے سے کر رہا ہوں، برابر والے سے کر رہا ہوں، کس سے کر رہا ہوں. تیسرا یہ کہ کیوں کر رہا ہوں، موٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں. پھر یہ کہ کب کر رہا ہوں، کیا یہ صحیح وقت ہے، مناسب ہے. مثلاً وہ صحابہ اس شخص کے پیچھے دوڑے تھے جو پیشاب کر رہا تھا مسجد میں، بات تو ٹھیک تھی، طریقہ غلط تھا، آپ نے ان کو روک دیا، حالانکہ غلطی دوسرا کر رہا تھا. کیونکہ بعض اوقات ایک اچھی بات، بہترین بات ہم غلط موقع پہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اور آخری بات یہ کہ کیسے کر رہا ہوں، میرا انداز کیا ہے، اس میں دل سوزی ہے، اس میں خیر خواہی ہے، اس میں دوسرے کا فائدہ اپنے فائدے سے زیادہ ہے. تو انشاءاللہ جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو بات ضرور مانی جائے گی. ابھی آپ ہائپر چلڈرن کی بات کر رہے تھے، تو ان سے ٹیکل کرنے کے بہت سے طریقے ہوں گے، لیکن کوئی بھی شخص، کسی سے بھی آپ معاملہ کریں، کسی سے بھی بات کریں، اگر ان 5 سوالوں کے جواب اپنے سے پوچھ کر بات کریں اور اللہ کی مدد سے، تو انشاءاللہ دوسرا مانے گا آپ کی بات. اور پھر ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہم کو کہ تم ان کو منوا کے چھوڑو. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، فذکر انما انت مذکر. اگر ہم خیر خواہی سے کسی کو بھی کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں تو کافی ہے. اور پھر یہ کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو صرف اپنی نہ کریں، اس کی بھی سنیں، کیونکہ جب تک دوسرے کی آپ سنیں گے نہیں تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ وہ اس وقت کیا فیل کر رہا ہے. اور اس طرح آپ اپنے طور پہ اپنے آپ کو 100% ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرا آپ کو ٹھیک نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ آپ کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کی نہیں سنی ہوتی کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس کا نقطہ نظر کیا ہے. تو جب تک دوسرے کا نقطہ نظر پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک آپ رائٹ بات کر ہی نہیں سکیں گے. پھر اسی طرح ہے کہ بعض اوقات ہم بڑے بڑے دلائل لے آتے ہیں لیکن نرمی اور شائستگی سے خالی ہوتے، مہذب نہیں ہوتے. تو اس موقع پر ہمیں صرف دلیل سے کام نہیں لینا، بلکہ بہت سویلائزڈ انداز میں، بہت آرام سے اور عمدہ طریقے سے بات کرنا. اور اس دوران اگر بیچ میں دوسرا تنقید شروع کر دے یا کوئی آپ کے ساتھ سخت کلامی شروع کر دے تو اس موقع پر بھی اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا اور ضد میں نہیں آنا، خاموشی سے بات سن لیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جواب ہے اس چیز کا تو ٹھیک، ورنہ کوئی ہار جیت کا معاملہ تو نہیں ہے، ہار جیت تو اللہ کے پاس ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات دوسروں کے ساتھ اچھے ہوں تو اس سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. اور یہ 4 نکاتی جو کامیاب ہونے کا پروگرام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان 4 کو 4 لفظوں میں آپ لکھ سکتے ہیں. مثلا میں اپنے آپ کو کہتی ہوں ٹاک نمبر 1 ایمان کے آگے لکھتی ہوں عمل کی باتوں میں ٹاک ٹو اللہ. عمل الصالحات میں کہتی ہوں ٹیک ایکشن. یہ کوڈ ورڈز ہیں نا اپنے لیے، ٹیک ایکشن. اور بتواصوا بالحق میں شیئر گڈ، یعنی وٹ ایور گڈنس آپ کے پاس ہے اس کو شیئر کرو. بتواصوا بالصبر، بی سمپیتھیٹک. تو جب یہ 4 کام آپ روز کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے تعلقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، آپ کے معاملات بندوں سے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ خود اپنے اندر ایسا سکون اور خوشی نصیب ہوتی ہے کہ جس کا کوئی دوسرا نعم البدل ہے ہی نہیں. اور چند چیزیں اور اس ضمن میں کہ ہماری جو شخصیت ہے اس کی اصل
صرف اس میں نہیں کہ ہماری نمازیں کتنی لمبی ہیں یا ہم کتنا صدقہ خیرات کر رہے ہیں. ہماری شخصیت ہمارے انداز اور معاملے سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کون ہیں, کس کے ساتھ کیسے معاملہ کر رہے ہیں, سرونٹس کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں, بڑوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, اجنبی لوگوں کے ساتھ, محرم نامحرم کے ساتھ, کسی بھی جگہ, کسی کلینک میں گئے تو ڈاکٹر کے ساتھ, استاد کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, اور ان کے ساتھ جو ہمیں بالکل اچھا نہیں سمجھتے, ڈس لائک کرتے ہیں ہم ان ساری جگہوں پر کر کیا رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری شخصیت ہے, اس کا نام شخصیت ہے. تو آپ اپنے لیے چیک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر آپ کو کیا کرنا چاہیے, کیا کرتے ہیں, نتیجہ کیا نکلا, جس سیلف انالیسس کے طور پر. پھر ہماری پہچان ہوتی ہے ہمارے گفتگو کے طریقے سے, کہ ہم وہی 4-5 باتیں جو میں نے کہی, کس سے کر رہے ہیں بات, کیوں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جیسا آپ کا معاملہ ہوگا ویسے ہی آپ کی قدردانی ہوگی. لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کتنے انٹلیکچوئل ہیں, کتنے انٹیلیجنٹ ہیں, کتنے بڑے اسکالر ہیں, کون ہیں آپ اور کون نہیں. انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں. یہ سب کچھ آپ کے اپنے لیے, یہ اللہ کی نعمتیں جو آپ کو اپنے لیے ملی ہیں. آپ سے جو لوگوں کا تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ آپ ان کے لیے اچھا معاملہ کرنے والے بنے, بی سمپیتھیٹک اور شیئر گڈ. ایک اور چیز جو بہت آسان بناتی ہے, چاہے بچوں سے ڈیل کرنا ہو, کلیگ سے ڈیل کرنا ہو, گھر والوں سے کرنا ہو, وہ ہے دوستانہ انداز, فرینڈلی ایٹیٹیوڈ. کسی کو بھی اگر آپ فرینڈلی انداز میں بات کریں گے تو فرینڈلی انداز کیا ہے, جیسے ہم اپنے دوستوں سے کرتے ہیں نا, ان کی کوئی بات اچھی نہ لگے پھر بھی ہم ان کے ساتھ اچھے ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی باتوں کو ہم اتنا سیریس نہیں لیتے, ناراض نہیں ہوتے, ان کو پھر ہنستے ہنستے لے لیتے. تو یہی انداز اگر بچوں کے ساتھ ہوگا, یہی بڑوں کے ساتھ ہوگا, تو فرینڈلی سے مراد کوئی گستاخانہ اور بےہودہ انداز نہیں ہے, کیونکہ اب تو شاید اس کا بھی کوئی معیار نہیں رہا کہ فرینڈلی سے مراد کیا ہے. پہلے تو اس ڈیفینیشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوستانہ انداز سے مراد یہ ہے کہ تحکمانہ نہ ہو, کہ آرڈر کرنے کے انداز میں نہ ہو, یا ایسا عاجزانہ نہ ہو کہ مسکین بن کے آپ اپنے آپ کو پیش کریں. ایک اچھا انداز ہو جس میں انس بھی ہو, دوسرے کی طرف توجہ بھی ہو, شائستگی بھی ہو, دوسرے کا احترام بھی ہو, تو انشاءاللہ اس سے بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی. پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن, اور کوآپریشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کو ہاتھ پکڑاؤں تو کوئی میرا پکڑ لے. اس کا احسن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی یا سیکریفائس کے ساتھ یا سیکریفائس کرتے ہوئے دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا. مثلا ایک شخص کھڑا ہے اور آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اٹھنا پڑے گا, اور اس وقت آپ کا دل نہیں ہے اٹھنے کو, تو کیا تعاون ہوا پھر؟ تو بہت دفعہ اپنی مرضی, اپنی خوشی اور اپنی ذات کو قربان کر کے آپ تعاون کر سکتے ہیں. پھر بہت دفعہ تعاون اعتماد کی بات ہوتی ہے, ہمیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے اور ٹرسٹ کے ساتھ کام آسان ہو جاتے ہیں. لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ٹرسٹ کس کو کہتے ہیں, ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے ذمہ داریاں ادا کرنے سے, اور خاص طور پر ورکنگ ریلیشن شپ میں. مثلا آپ کو کوئی رسپانسبلٹی دی گئی, مثلا ریسپشن کی دی گئی ہے, ایز اے ٹیچر دی گئی, یا کوئی اور اس طرح کی, تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ وہاں سے چھٹی کر کے چلے جائیں گے, یا گھر سے بتا دیں گے, یا بعد میں بتا دیں گے سوری یا میں آ نہیں سکے. کیا اس سے آپ کو ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا؟ آپ 10 دفعہ ٹائملی کام کریں گے نا, اور ایک دفعہ ایسی غلطی کریں گے تو اگلی دفعہ کوئی آپ کو کام دیتے ہوئے مزید سوچے گا, اور اس طرح آپ اپنے آپ کو نیکی اور خیر کے مواقع اور کاموں سے محروم کر لیتے ہیں. بعض اوقات لوگوں کو شکایت ہوتی ہے ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتا, ہمیں کوئی کام نہیں ملتا, ہمیں کوئی پوچھتا نہیں. بھئی پوچھو تو سوچو کیا وجہ ہے, کہاں کمی ہے. دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈتے اپنے اندر بھی ڈھونڈیں.
کہ کیا ہم دوسروں کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے اتریں. تو باہمی تعاون اور باہمی اعتماد صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنی ذمہ داری کو، ڈیوٹی کو، رسپانسبلٹی کو پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کریں. اور ایک اور چیز جس کی عام طور پر کمی پائی جاتی ہے وہ ہے دوسروں کی خوبی اور اپنی غلطی کا اعتراف. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن بہت ہی فائدہ مند. جب آپ کسی کی بھی خوبی کا اعتراف کر لیتے ہیں تو آپ اس سے بھرپور قسم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں. کسی کے اندر کوئی خیر ہے، عموماً کیا ہوتا ہے جب اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات کہیں نہ کہیں سے کوئی جیلسیز بھی سر اٹھانے لگتی ہیں. اس کا بھی علاج یہی ہے کہ آپ جس کو آپ سمجھتے کہ آپ سے آگے ہے کسی بھی چیز میں، تو اس کی خیر بھلائی خوبی کا اعتراف کر لیں. آپ نہیں بھی کریں گے تو ریالٹی تھوڑی بدلے گی. سچ تو سچ ہی ہے، جو اللہ نے اس کو دیا ہے آپ کے ڈینائی کرنے سے وہ اس سے نہیں چنے گا. آپ کی بھلائی اسی میں کہ آپ اس کو مان جائیں. اور جب آپ ایک دفعہ مان لیں گے نا اس کو تو پھر آپ اس کا دل آپ کے لیے کھل جائے گا. پھر آپ کو خود تعاون ملے گا بہت ساری چیزوں میں. لیکن جب ہم ڈینائی کرتے رہتے ہیں نا دوسروں کی خوبیوں کو تو اس میں پھر کیا مشکل ہوتی ہے کہ دوسروں کی طرف سے ہمیں تعاون نہیں ملتا، چاہے ہم کتنا بھی تعاون پھر کرتے رہیں سپرفیشل قسم کا. اسی طرح اپنی غلطی کے اعتراف میں دیر نہیں کرنی چاہیے. غلطی پر اصرار سے انسان کی کوئی عزت بڑھتی نہیں ہے. بہت سے لوگ غلطی کر کے عزت بچانے کے لیے غلطی پہ اصرار کرتے ہیں کہ اس طرح کیا ہوگا، ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہماری عزت رہ جائے گی. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک شخص نے غلطی کر ہی لی اور پتہ چل گیا کہ یہ غلطی ہے اور وہ غلطی تو نظر بھی آ رہی ہے اور آپ اگر اس کو انکار بھی کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کہ دوسروں کی نظر میں ہم اچھے بن جائیں، تو اچھے تو بن ہی نہیں سکتے. نہ یہ مقصد حاصل ہوا اور نہ یہ اللہ کی نظر میں کوئی مقام، تو پھر بہتر ہے کہ اعتراف کر لیا جائے. اور کیا چیز روکتی ہے ہمیں؟ خود غرضی، خود پسندی. تو جب تک یہ نہیں اندر سے نکلے گی تو بہتر کام نہیں کر سکتے. اسی طرح کسی بھی کام میں ٹھہراؤ اور استقامت ضروری ہے. آپ لوگ ابھی آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ ڈیوٹیاں وغیرہ چینج کریں گے کہ ہم یہاں تھک گئے ہیں، یہاں زیادہ دن کام کر لیا. چینج اچھا ہوتا ہے لیکن اٹس ناٹ آلویز گڈ. کچھ کام زندگی میں ایسے ضرور کریں جن کو ساری زندگی چینج نہ کریں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ چینج کر لیں. ٹھیک ہے؟ مثلا اگر آپ کسی ایک خاص کام میں اچھے ہیں تو اس کی قدر کریں، اس کو جو اسکل آپ کو اللہ نے دی ہے اور جو چیز آپ کو ملی ہے اس کی قدر کریں اور اس سے تھکے نہیں، اسے کرتے رہیں. اس کے ساتھ آپ کسی اور چیز میں بھی اپنی ضرورت کے مطابق حصہ لے سکتے ہیں تو لیں. نئی نئی چیزیں ہر وقت ٹرائی کرنا اور نہ ادھر کے رہنا نہ ادھر کے رہنا، ہر وقت لائن آف ایکشن بدلتے رہنا صرف اس لیے کہ بور ہو گئے ہیں، تو یہ تلون جو ہے زندگی میں یہ بعض اوقات بہت نقصان دہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ سب سے اچھے کس کام میں اس کو کریں، اور جو دوسرے کاموں میں اچھے ہیں ان کو کرنے دیں. اور اتنا کریں کہ آپ اس خاص فیلڈ کے ماہر ہو جائیں، اس میں ایکسپرٹیز حاصل کریں تاکہ پھر آپ کی ایکسپرٹیز سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں اور میکسیمم فائدہ اٹھائیں اور ان تک بہترین طریقے سے بات جائے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اسی طرح یہ کہ دور اندیشی ایک بہت کام کی چیز ہے معاملات میں. دور اندیشی، ہم بعض اوقات اپنے وقتی غصے اور اپنے وقتی فائدے کے لیے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس پر بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں. اگر کسی وقت کسی جذبات کا غلبہ بھی ہو اور شدید آپ کسی چیز کے دباؤ میں بھی ہو تو بھی آپ ٹھہر جائیں کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے اور تھوڑا سا رک جائیں. آج کے فائدے کو نہیں دیکھیں، کل کے فائدے کو دیکھیں. تو دور اندیش وہ ہوتا ہے جو دور تک دیکھ کے ڈیسیژن لیتا ہے. جذباتی انداز میں معاملہ کرنا یا جلد بازی یا انتقام کی نیت سے ایکشن لینا جو ہے اس سے بھی کام خراب ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ باڈی لینگویج جو ہوتی ہے اور پھر آواز کا اتار چڑھاؤ، یہ بھی معاملات میں بہت بہت اہم ہوتا ہے. آپ کی نیت بہت اچھی ہو سکتی ہے
لیکن آپ کے اگر گفتگو کا انداز اچھا نہیں ہے یا آواز کا والیوم ضرورت سے زائد ہے یا ضرورت سے کم ہے تو بھی آپ کی بات افیکٹو نہیں ہوگی، چاہے آپ بچوں کو ٹیچ کر رہے ہیں یا ریسپشن پہ معاملہ کر رہے ہیں، کسی بھی جگہ پر آپ ہیں. اور پھر یہ کہ اول و آخر جو کچھ بھی ہو اللہ کی مدد سے اور اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. کوئی بھی چیز دنیا میں امپاسبل نہیں، ہر چیز ممکن ہے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ہم نہیں کرتے، وہ اللہ ہی کرواتا ہے. کوئی آئیڈیا آتا ہے ہمیں تو وہ اللہ نے ڈالا ہمارے دل میں، کسی کام کی توفیق ہوئی، وما توفیقی الا باللہ. اور جب اس کی مدد سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ معاملات آسان فرما دے گا. دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ جہاں آپ کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں وہاں اپنے پوٹینشیل بھی دیکھیں کہ میں کون سی ایسی چیز کر رہی ہوں کہ جو دوسرے نہیں کر پا رہے. اللہ نے مجھے نعمتیں دی تو اما بنعمت ربک فحدث. ان نعمتوں کو بھی آپ نوٹ کریں کہ کیا اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، اپنی جو اچیومنٹس ہیں یا جو بھی کچھ، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. مجھے پتا ہے بہت سارے کام ہیں آج میرے، ویسے غلطیوں کو اگر کام کے طور پہ لے لینا، مجھے پتا ہے آج میرے بہت سارے کام ہیں لیکن میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر رہی ہوں. یہ جو لوگ ملٹی ٹاسکنگ کی بات کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہوتی اور کہیں کا بھی نہیں انسان رہتا. تو آپ اس میں خود دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز کو پہلے مجھے لینا ہے، کون سی چیز پہلے کرنی ہے، اور اس کے بعد وٹ نیکسٹ. اور جب آپ نے سفر شروع کر دیا تو اللہ کو پتا ہے. اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے جو غلطیاں کریں نا، اس کو وہ چاہیے کہ جو ان کا اعتراف کر کے اصلاح کی کوشش کرے اور اسی راستے میں اللہ سے جا ملے. تو جب انسان ریئلائز ہی کر لیتا ہے نا، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حسنات. اللہ ان پتھروں کو بھی ہیرا بنا دیتا ہے جو ہماری غلطیاں ہیں. اور ایک کسی نے کہا تھا کہ مجھے یہ آیت اتنی پسند ہے قرآن مجید کی، اور اس کی وجہ سے مجھے اللہ پہ اتنا پیار آتا ہے کہ اس سے بھی کوئی مہربان ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے گناہوں پر بھی ہمیں اجر دے. اس کا سمپل مطلب یہ کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی یا کر رہے ہیں یا ہو رہی ہیں ان پر بھی اجر ہے اگر انسان اس کوشش میں ہے اور مسلسل ان کو ریپلیس کرتا جا رہا ہے اپنے اندر سے. تو یہ سارا جو بعضوں کہتا ہم ماضی کے بڑی ریگریٹس میں پڑ جاتے ہیں نا کہ ہم تو اچھے ہو ہی نہیں سکتے، ہم نے تو اتنے یہ اور یہ کر لیا. نہیں، اللہ کا وعدہ ہے تم اچھے ہوگے تو وہ پچھلا سب برا بھی اچھائی کے خانے میں ڈال دوں گا. اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو انشاءاللہ معاملہ پھر اللہ سے ہے نا، بندوں سے تھوڑی ہے. انشاءاللہ جب اللہ سے سچے ہو گئے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا تھا. آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے بات کی اور آپ نے بہت اچھی طرح اس کو جواب دیا. جب وہ چلا گیا تو آپ نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ اپنی قوم کا بدترین شخص ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ اتنے اچھے سے کیوں بات کی آپ نے ان سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں بدترین وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے بات چیت چھوڑ دیں. یعنی وہ تو ہے ہی ایسا، تو کیا میں بھی ویسے ہی بن جاؤں کہ لوگ اس سے بھاگتے تو مجھ سے بھی بھاگنے لگے کہ میں اس کے درجے پہ تو معاملہ نہیں کروں گا. حدیث میں آتا لا تکونوا امعاتا، لوگوں کے ساتھ ان کی برابری پہ معاملہ نہ کرو کہ جیسا وہ کریں گے ویسا ہم کریں گے. اس میں یہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے اصل میں؟ سفر ختم کر دیا جائے یا کام چھوڑ دیے جائیں کہ باہر مٹی ہے کانٹے ہیں، کیا کیا جائے؟ بچ کے چلیں، بس محتاط رہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کی زبان اچھی نہیں یا اس کا اخلاق اچھا نہیں اور وہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، تو اس وقت ایکسٹرا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ مجھے اس کے انداز گفتگو یا اس کے الفاظ یا اس کی کوئی عادت اپنے اندر نہیں آنے دینی. وہاں رکاوٹ ڈالیں، باقی معاملہ تو آپ سب سے کریں گے. میں نے بچوں کو آہستہ بولنا صرف عمل سے سکھایا. ان کا والیوم یہاں ہوتا ہے تو میں پھر بھی آہستہ بولتی ہوں، اس سے اوپر جاتا میں پھر بھی اسی لہجے میں بات کروں گی اور اشارے سے کروں گی کہ نیچے ہو جاؤ. اور کرتے کرتے الحمدللہ پھر عادت ہو جاتی ہے ان کو. تو بہت سے لوگوں کو آپ صرف لیکچر دے کے نہیں، عمل سے آپ سکھائیں. جو آپ چاہتے ہیں ان میں دیکھنا وہ کر کے دکھائیں. اب بچے مثلا شور کر رہے ہیں تو عام طور پہ ہمارے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، میز بجانے لگتے ہیں، استاد اس سے زیادہ چیخنا شروع کر دیتا ہے. نہیں، ریورس کر کے دیکھیں. یہ میں نے دیکھا کہ اگر ان کے حقوق متاثر نہ ہوں تو پھر ان کو نہیں اتنا مسئلہ ہوتا. ان کو سیٹسفائی کرنا بہت ضروری ہے.
ان کے ٹائم پہ جب ان کو توجہ دینا تو نہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو اور نہ ہی آپ کے پاس کچھ اور ہو، پھر صرف آپ ان کے ہوں. اب مثلاً آپ نے نکلنا ہے اور بچہ سو رہا ہے اور اس کو کھانا دینا ہے یا کوئی بھی گھر کا کام ہے، اب یہ نہیں آپ کریں گے اسے سوتا چھوڑائیں، اور یہ بھی نہیں کریں گے کہ چیخ چلا چلا کے اس کو اٹھا کے تو پھر اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے آپ باہر آئیں. تو پہلے سے سوچنا شروع کریں، پہلے سے پلان کریں کہ اس چیز کو میں نے کیسے میٹ کرنا ہے. اور پھر یہ کہ چاہے تھوڑی دیر دیں مگر اتنی اچھی توجہ سے، اس کو یہ نہ کہ مجھے دیر ہو رہی ہے اور گھڑی بار بار دیکھیں اور یہ تو تم نہیں، فل اٹینشن. جب ان کی سیٹسفیکشن ہو جائے گی پھر وہ شکر کریں گے آپ گئے اور وہ بھی مزے کریں. پھر یہ دیکھیں کہ کون بچے آ رہے ہیں، کہ وہی آ رہے ہیں جو پہلے سے آ رہے ہیں یا نئے بچے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا. اگر نئے بھی آ رہے ہیں اسی ایج لیول میں تو ان کے گروپ الگ کر دیں اور ان کو پچھلا ہی پڑھائیں. ضروری نہیں کہ سب کا لیسن پلان ایک ہی ہو. مثلا اگر ایک لیول کے ایج کے بچوں میں کچھ وہی آ گئے جو پہلے آپ کے نیچے سے اوپر آئے ہیں اور کچھ وہ آ گئے جو بالکل ہی را ہیں، تو پھر ان کے لیے الگ الگ پچھلی چیزیں ان کے لیے کر لیں جو پہلے سے ہو چکی، جو نئے آ رہے ہیں اور ان کے لیے. تو دور اندیشی سے مراد یہ ہے کہ آج آپ کے پاس جو 5 سال کا بچہ 5 سال بعد وہ کہاں ہوگا. کچھ بچوں نے تو 5 سال ہی آپ کے پاس آنا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ جو آتے جاتے رہیں گے. تو اس پر ضرور بیٹھ کے دیکھیں کہ ہر سال کے اندر آپ کون کون سی چیزیں رکھیں گے کہ وہ، یا 10 سال کا مسئلہ نہ آ رہا ہے اور آج سے آپ جیسے دورہ قرآن کی بات آپ کر رہی تھی یا اس لیسن پلان کی بات کر رہی تھی، تو اس طریقے سے آپ ان کو لے کر چلیں کہ جب وہ وہاں تک، یعنی اگلے 2 سال میں 3 سال میں وہ اس چیز کو مکمل کر کے رکھیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کے اعتبار سے دیکھ رہی ہیں، ان کی پرسنالٹی کے اعتبار سے دیکھ رہی ہیں، اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہیں. پھر وہی بات کروں گی کہ جس لیول کا آپ کا اللہ سے تعلق ہوگا نا اس لیول کا آپ ڈال سکیں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس پر ایکٹیولی آپ پلان کریں کہ کس طریقے سے آپ نے پہچان دینی ہے اللہ کی. بہت ساری چیزیں ابھی صرف ان کے اندر جائیں گی، وہ باہر نہیں آئیں گی اور آپ سمجھیں گے کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا کوششوں کا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ ضرور سامنے آئیں گی. اور جب ایک کسان بیج بوتا ہے تو اس وقت ٹھیک ہے اسے امید ضرور ہوتی ہے، لیکن اس وقت بظاہر ایٹ لاس ہوتا ہے کہ وہ اس نے جو اس کے پاس تھا وہ بھی دے دیا، اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی پھر کی تو وہی ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اگر وہ مقصد بچوں پہ واضح ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ تعلق ظاہر اور باطن میں اللہ ہی کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ اس بنیادی مرکزی نقطے کو سامنے رکھ کے ساری چیز، کیونکہ کسی بھی پلان اور پروگرام میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے نا، اس کا جو سب سے زیادہ اہم حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہے آپ کا، جتنا آپ پہ خود واضح ہوگا اسی اعتبار سے آپ اس کو دوسروں تک لے جا سکیں گے انشاءاللہ تعالی. چونکہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے تو اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ.